ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا، وہ گھر میں آئے، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر والی سے کہا کہ اللہ کی بندی گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، گندم نہیں ہے۔ اچھا، کہنے لگے ایسے کرو، تو گھر میں مصلی بچھا لے، نفل ادا کر، تو گھر میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر، میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہے، ہمارے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے، اللہ سے کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے۔ اب وہ صحابی مسجد میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کر کے گھر پہنچتے ہیں، گھر والی سے پوچھا کوئی کھانے کا بندوبست ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے ولی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ہمارے مانگنے میں کمزوری ہے، اللہ کے دینے میں کمزوری نہیں ہے، ان کی عطا بہت وسیع ہے، ہمارے اندر کمی ہے، چلو دوبارہ مانگو۔ وہ صحابی پھر جاتے ہیں، جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، صحابیہ گھر میں دعا کرتی ہے، فرمایا کچھ گھر واپس آئے، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگے اللہ نے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اچھا چلو، پھر ہمارے مانگنے میں کمزوری ہے، ہمیں صحیح مانگا نہیں ہے، دوبارہ مانگتے ہیں۔ جب مانگنے لگے اور دعا کر کے گھر میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک پرانی چکی ہے، وہ چل رہی ہے اور آٹا آ رہا ہے، آٹا آ رہا ہے، چکی چل رہی ہے۔ تو گھر میں اس کی گھر والی نے برتن آٹے سے بھرے ہوئے ہیں اور آٹا، چکی چل رہی ہے، آٹا آ رہا ہے۔ کہنے لگے اتنا آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ سب برتن بھر گئے۔ تو کہتے اچھا دیکھتا ہوں آٹا آ کہاں سے رہا ہے، وہ دانے تو ہے نہیں اس میں، اپنے آپ چکی چل رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب کہتے ہیں کہ چکی کو ایسے اوپر اٹھایا، ایک اندر دانا پڑا ہوا تھا، چکی بند ہو گئی۔ پھر آتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ صحابی کتنے خوش نصیب ہے، وہ صحابی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، آ کر کے سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام تو بن گیا تھا، خود ہی گواہ بیٹھا ہوں، میرے صحابی کیا ہوا ہے؟ یا رسول سارا معاجرہ بتایا کہ ایسے ہم نے دعا کی، چکی چل پڑی اور آٹا آنا شروع ہو گیا، اور برتن ہم نے آٹے سے بھر لیے، اور میں نے دل میں سوچا کہ اس کو دیکھوں تو آٹا کہاں سے آ رہا ہے، جب چکی کو اٹھایا تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر تو اس کو نہ اٹھاتا، آٹا ایسے ہی آتا رہتا، سارے مدینے والے اس کا آٹا کھاتے۔ اللہ نے انتظام کر دیا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خود ہی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو پھر کیا کہنا ہے؟ اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے روضے کے اوپر یہ بات لکھی ہے، اذا سألک فاسأل اللہ، لوگو جب بھی تم نے سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے، اذا سألک فاسأل اللہ۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ کیسی شان والے تھے کہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیتے تھے، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ آج ہم نے اللہ سے جو ہے اپنا تعلق نہیں جوڑا، ہم وسائل کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ فرمایا جب بھی کوئی پریشانی آئے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ دو نفل ادا کرنے ہیں اور اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندو جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ دے کر کے خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا اللہ سے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، بندہ میرا مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگو، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ،
ہر نبی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔